السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چائنا اور انڈیا کے اسٹینڈ آف کے حوالے سے. پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنی ہوئی ہے اور اس کا پاکستان میں بھی لوگ بہت زیادہ نوٹس لے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ اسٹینڈ آف جو ہے یہ کس حد تک سنگین ہے اور یہ اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں دنیا کی سیاست پہ اور خطے کی سیاست پہ. لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ریگولر پہنچ سکے. اچھا, ایسا ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ کافی پرانا مسئلہ ہے اور ان کے درمیان تقریباً کوئی 3400 کلومیٹر کے قریب بارڈر ہے اور اس میں کچھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جس میں کہ ابھی تک ایریاز ان کو کلیئر نہیں ہے کہ کون سے ایریا انڈیا کے ہیں کون سے چائنا کے ہیں. لیکن وہ جہاں پہ جیسے بھی فوجی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے. یہ پرابلم انڈیا کے لیے بنی ہوئی ہے پچھلے تقریباً مئی کے سٹارٹ سے, اور یہ ہر سال ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں پہ جب یہ موسم واپس جو ہے وہ گرم ہونے کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے ایسے ایریا میں ہیں جس کو کہ روف آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے. ہمالیہ پہ یہ سارا کا سارا جو بھی ان کا یہ بارڈر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو ہمالیہ کو روف آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے, مطلب دنیا کی چھت. تو یہاں پہ تو برف جمی رہتی ہے, لیکن جب موسم تھوڑا سا گرم ہونے کی طرف آتا ہے تو پھر یہاں پہ ایکٹیویٹیز زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بارڈر پیٹرولنگ ہوتی ہے. چائنیز اپنے سائڈ پہ بارڈر کی پیٹرولنگ کرتے ہیں جو ایریا ان کے زیر کنٹرول ہے, اور جو ایریا چائنا کے انڈیا کے زیر کنٹرول ہے پھر انڈینز وہاں پہ بارڈر پیٹرولنگ کرتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اس مسئلے نے ایک قسم کا سر اس نے اٹھانا ہی تھا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آرٹیکل 370 اور 35A جب یہ پچھلے سال اگست میں انڈیا نے ریووک کیے تھے تو چاہے اس میں لداخ کی اسٹیٹس بھی چینج ہو گیا تھا لداخ کا, اس پہ چائنا نے کافی اس وقت بھی کنسرنس کا اظہار کیا تھا اور اس کی شدید مذمت کی تھی, اس کو چائنا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے برابر قرار دیا تھا انڈیا کی طرف سے. لیکن کیونکہ پھر آگے سردی آ گئی, سردی کے دوران پھر اس مسئلے سے نمٹنا مشکل تھا. پھر اس کے بعد کرونا کا آؤٹ بریک ہوا چائنا کے اندر, اس کے دوران کرونا کو قابو کرنے کے لیے چائنا کی پوری توجہ ہو گئی. اب جب کرونا سے چائنا نبرد آزما ہو چکا ہے اور دنیا کی نظریں چائنا پہ جمی ہوئی ہیں, دنیا امریکہ کی تنقید چائنا پہ ہو رہی ہے کہ کرونا کے پھیلنے کا سبب جو تھا وہ چائنا تھا اور چائنا نے بروقت انفارم نہیں کیا, چائنا نے اس کو دنیا میں پھیلایا. تو اس موقع پہ ایک تو گرمی آ رہی ہے, اوپر سے یہ انٹرنیشنل پریشر چائنا پہ آ رہا ہے, تو اس موقع پہ یہ ایکشن کرنا یہ چائنا کو بہت زیادہ اس حالات میں سوٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ جو انٹرنیشنل پریشر کرونا کے حوالے سے چائنا پہ آ رہا تھا اس بارڈر ڈسپیوٹ کو اجاگر کر کے اور یہاں پہ کچھ ایسے ایکٹ کر کے اس انٹرنیشنل پریشر سے توجہ ہٹائی جا سکتی ہے جو کرونا کو لے کے چائنا کے اوپر بلڈ ہو رہا تھا. یہ تو ہو گئی جناب ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, تو ادھر لداخ میں جو کچھ ایریاز ہیں جیسے گلوان وادی ہے, دمچوک کے مقامات ہیں, ان ایریاز کے اندر یہ مسائل بڑے ہیں. اور پھر یہ صرف لداخ میں نہیں بڑھے, پھر یہ وہاں پہ نیچے جا کے نیپال کے ساتھ جو اکسائی چین کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ جھڑپیں جو ہے یہ ہوئی ہے, اور وہ ایریا انڈیا کے لیے زیادہ خطرناک ہے. بلڈ اپ ملٹری بلڈ اپ تو یہ دونوں ممالک کر رہے تھے. انڈیا اپنے سائڈ پہ ملٹری انفراسٹرکچر کو بلڈ کر رہا تھا, سڑکیں بنا رہا تھا, تقریباً کوئی 3000 کے قریب جو ہے وہ مختلف مقامات پہ انڈیا نے اس بارڈر کے ساتھ سڑکیں بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہوا تھا, جس میں کافی کچھ وہ بنا بھی چکا تھا. اسی طریقے سے چائنا جو تھا وہ اپنے سائڈ پہ ملٹری بلڈ اپ کر رہا تھا, ان کے کچھ ایئر بیسز تھے, اب ان ایئر بیسز کے اندر انہوں نے مزید ڈیولپمنٹس کر دی. یہ جو جتنا بھی یہ مئی کے پہلے ہفتے سے لے کے اب تک جو ہو رہا ہے اس میں انہوں نے بلڈ اپ کر دیا, اور اب جا کے تقریباً کوئی 6 کلومیٹر کا ایریا انہوں نے کیپچر کرنے کے بعد سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا ہے انڈیا کے سامنے کہ مطلب یہاں سے آگے اب ہم مزید پیش قدمی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, جو ہم نے ٹارگیٹس اچیو کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے. یہ ٹارگیٹس آپ کو واپس ہم یہ علاقے آپ کو ہم واپس نہیں کریں گے, اگر آپ اس کے بعد لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑ لیں گے, لیکن اس سے مزید آگے ہم نہیں آئیں گے, ہم نے اور پیش قدمی نہیں کرنی. اس سفید جھنڈے کا جس میں انڈین میڈیا جو ہے وہ زیادہ شور و غوغا کر رہا ہے, اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایریاز چائنیز نے کیپچر کر لیے وہ اصل میں اسی کو کیپچر کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے.
اب وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتے. لیکن جب آپ انڈیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں، نیپال اور بھوٹان کے پاس اور بنگلہ دیش، ایک سائڈ پہ نیپال ہے، ایک سائڈ پہ بھوٹان ہے، اور ایک سائڈ پہ بنگلہ دیش ہے، اور بیچ میں ایک ہلکی سی پٹی جاتی ہوئی پھر انڈیا کے جو اروناچل پردیش وغیرہ اور یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ایسٹ پہ جو انڈیا کے ریاستیں ہیں، تقریباً کوئی 8 ریاستیں وہاں پہ اس ایریا میں آتے ہیں. یہ تقریباً کوئی ایک اسٹرپ ہے، دبلی پتلی سی اسٹرپ ہے نیپال، بھوٹان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں. انڈیا کی ایک دبلی اسٹرپ ہے جو کہ مین لینڈ انڈیا کو علیحدہ کرتی ہے. وہ جو جس کو چکنز نیک بھی کہتے ہیں، جو کہ چکن کا جو ہیڈ ہے وہ پھر آگے جا کے بنگلہ دیش کے اس پار لگتا ہے، جس میں 8 ریاستیں ہیں. تو یہ چکنز نیک جو ہے، یہ چکن کی اس باڈی کو یہ نیک کنٹرول کرتا ہے، باڈی سے کنیکٹ کرتا ہے چکن کے ہیڈ کو. تو اگر آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ٹرم میں سمجھیں گے تو اس کو چکنز نیک کہا جاتا ہے. اور یہ اسی طرح ہے کہ یہ 3 ممالک کے بیچ میں دبی ہوئی ایک جگہ ہے اور ایک ہلکی سی اسٹرپ ہے. اس اسٹرپ کی جو وڈتھ ہے وہ میکسیمم کوئی 22 کلومیٹر تک ہے اور منیمم 10 کلومیٹر تک ہے. کہیں پہ وہ 10 ہے، 11، 12 اور 22 تک پہنچ جاتی ہے. یہ اس ٹرپ کی میکسیمم وڈتھ ہے. تو انڈیا کو اپنی ملٹری کی ڈپلائمنٹ کے لیے جتنی بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جتنی بھی ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے، سامان یا رسد پہنچانی ہوتی ہے ملٹری کے لیے، وہ سارا اسی اسٹرپ میں سے گزرتا ہوا جاتا ہے. یہ تو اس وجہ سے ایک بہت ہی زیادہ ولنریبل قسم کی کنڈیشن ہے کہ ادھر سے نیپال نے بھی چائنا کے ساتھ اپنے تنازعات جو ہے یا چائنا کے ساتھ معاملات اپنے سیٹل کرنے شروع کر دیے. اور وہاں پہ نیپال ایک روڈ بنا رہا تھا جس روڈ پہ کنسٹرکشن انڈیا نے آ کے رکوا دی تھی. اب اس روڈ پہ کنسٹرکشن نیپال نے اس معاملے کے اٹھنے کے بعد چائنا کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے کنسٹرکشن جنگی بنیادوں پہ شروع کر دی ہے، اس روڈ پہ واپس نیپال نے شروع کر دی ہے. اسی علاقے میں جو چکنز ہیڈ ہے، اسی میں ناگالینڈ کے علاقے بھی ہیں، یہاں پہ آزادی کی تحریکیں بھی بہت چل رہی ہیں. تو یہ انڈیا کے لیے بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ اسٹرپ ہے. اگر اس اسٹرپ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو انڈیا اپنی ان ریاستوں میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ تحریکیں جو ہے وہ اٹھ جائیں گی. وہ آزادی کی تحریکیں انڈیا کے لیے کافی ٹربل کریٹ کر سکتی ہیں ان فیوچر. اس وجہ سے انڈیا اس وقت ایک مخمصے کا شکار ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ لداخ کے سائڈ پہ تو یہاں پہ تو مسئلہ چل ہی رہا ہے جو کہ ہمارے کشمیر اور اس ایریا میں کشمیر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لیکن جب آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں، ساؤتھ کے سائڈ پہ جاتے ہیں، نیپال کے سائڈ پہ پھر آپ دیکھتے ہیں، بھوٹان کے سائڈ پہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ جو ایریا ہے وہ آگے کنیکٹ کرتا ہے تبت کے ساتھ. اور تبت کے اوپر چائنا کا کلیم ہے کہ تبت ہمارا ہے. دلائی لاما انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دلائی لاما جتنے بھی آتے ہیں وہ انڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، امریکہ سپورٹ کرتا ہے. اور لیکن اب ایک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جو کہ تھوڑی سی وریسم ہو سکتی ہے، جو فیوچر میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے مطابق اگر یہ ڈیولپمنٹ ایسی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوگا. دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وینسڈے کو ٹویٹ کی تھی کہ میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں چائنا اور انڈیا کے بیچ میں. اس کے بعد کل ان سے صحافیوں نے پوچھا ایک بریفنگ میں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں میڈیشن کروں گا. یہی بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی ہے. لیکن چائنیز گلوبل ٹائمز میں اب آیا ہے، ان کی فارن منسٹری کے اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں کہ وہ اس میڈیشن کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہم دونوں ممالک کا بائیلیٹرل ایشو ہے، انڈیا اور چائنا کا، اور اس میں ہم کسی بھی تیسرے فریق کی بات نہیں مانیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جب آپ کشمیر پہ کہتے ہیں کہ تیسرا فریق آگے ثالثی کرے، اور انڈیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم دونوں ممالک کا بائیلیٹرل ایشو ہے، اس میں تیسرے فریق کی ثالثی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب چائنا تقریباً وہی چیز کر رہا ہے. یہ تو ایک سملیرٹی ہو گئی. جو یہاں پہ یہ جو چکنز نیک میں نے آپ کو بتایا، یہ اسی طرح کا سینیریو انڈیا کے لیے اس وقت کریٹ ہو گیا جیسے 1999 میں کارگل کا ہوا تھا. کارگل میں بھی اسی طرح گردن سے، جس کو کہتے ہیں گردن سے پکڑ لیا تھا، وہ تقریباً اسی طرح انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا گیا تھا. لیکن بعد میں وہ پھر چیزیں اس طرح سر انجام نہیں ہو سکی. جو پلان کیا گیا تھا اس کو ایگزیکٹلی اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا. اس میں بہت سارے عوامل ہیں، کچھ کنسپیریسی تھیریز بھی ہیں، کچھ اس میں فیکٹس بھی ہیں. اس کے ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاتے کیونکہ اس وقت ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انڈیا اور چائنا ہے. تو جو تبت کی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اب ریپبلکن سینیٹرز ہیں، ایک سینیٹر ہے ریپبلکن، انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے کانگریس کے اندر، اور اس بل کے مطابق اب وہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اختیار ہوگا کہ وہ تبت کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں. تو اگر تبت کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر جو چائنا، نیپال اور بھوٹان سے اوپر جو چائنا کا ایریا جو کہ تبت کا ایریا لیکن وہ ڈسپیوٹڈ کائنڈ آف ایریا ہے، دلائی لاما وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، چائنا کی حکومت ہم نہیں مانتے.
اگر تبت کو وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, ڈسپیوٹیڈ نہیں, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اختیار مل جائے گا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اس اختیار کو یوز کر کے اس کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں امریکہ کی طرف سے, اور پھر امریکہ اپنے اتحادیوں کو بھی کہے گا کہ آپ بھی ایکسیپٹ کریں, اس کے بعد کا سینیریو کیا بن سکتا ہے. اس کے بعد جہاں تک بات جنگ کی ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں, تو وہ تو نہیں ہو رہی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چائنیز نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں کہ اب ہم مزید پیش قدمی نہیں کریں گے. تو اب اگر وہ مزید پیش قدمی نہیں کریں گے تو انڈیا آلریڈی اس وقت جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور انڈین ایڈمنسٹریشن کو جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات ہوئی ہے, جس میں بہت سارے صحافی حضرات بھی بات کر چکے ہیں, امریکن ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو بتا دیا کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں چائنا کے ساتھ. اس وقت جنگ کی صورتحال امریکہ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کسی ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی ہے امریکہ کی سائڈ سے. لیکن اگر پھر امریکہ پریشرائز کرتا ہے یا امریکہ لابنگ کرتا ہے, پہلے تو اس کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنے کے بعد یونائٹیڈ نیشنز میں جانا پڑے گا, جس میں کہ پھر شاید چین تو ڈیفینیٹلی اور شاید روس بھی اس کی مخالفت کرے تبت کے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے حوالے سے. تو پھر وہ یونائٹیڈ نیشنز کی ممبرشپ بھی اس کو نہیں ملے گی, کیونکہ وہ سیکورٹی کونسل میں اس کی مخالفت ہو جائے گی ان تمام چیزوں کی. تو اگر یہ یہاں پہ روکے گا, لیکن پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے اس کے کیا مضمرات ہوں گے, پھر پاکستان کو بھی اپنی سائڈ کو چوز کرنا پڑے گا. پاکستان پہ امریکہ کا پریشر آئے گا کہ آپ تبت کو ایکسیپٹ کریں کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, لیکن چین کے ساتھ دوستی کو دیکھتے ہوئے پاکستان نہیں کر پائے گا. یہ ایک اور مسئلہ پاکستان کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اگر یہ ہوتی ہے. اب ساری باتیں ہائپوتھیٹیکل ہے, بل پاس ہوتا ہے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے تبت کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قرار دیتا ہے, تو پھر اس کی بات ہے. لیکن یہ سینیریو آگے جا کے ڈیولپ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس معاملے کو اس طریقے سے آرام سے سلجھنے نہیں دیا جائے گا, یا اس کو اس طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہونے نہیں دیا جائے گا. انڈیا بھی نہیں ہونے دے گا اور امریکہ بھی نہیں ہونے دے گا, کیونکہ جیسے کہ میری کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ یورپین یونین جو ہے وہ اب اپنی سائڈ کو چوز کرنے کی طرف جا رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کون سی سائڈ چوز کرنی ہے. یہ جو کنفرنٹیشن ہو رہی ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں, تو اگر امریکہ پھر یورپین یونین کو کہتا ہے کہ آپ اس کو چوز کریں, ہمارے سائڈ پہ آپ آ جائیں, تو کیا یورپین یونین چین کی مخالفت مول لے کے اب وہ امریکہ کے سائڈ پہ جائے گا, یا یورپین یونین کے کون سے ممالک امریکہ کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں؟ یہ بھی بات آنے والے دنوں میں دیکھنی ہوگی اگر یہ موو امریکہ کھیلتا ہے, جو کہ وہ شاید کھیلنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے, جیسے کہ یہ بل ریپبلکن سینیٹر لے کے آ گئے. تو اگر یہ موو کھیلتا ہے تو پھر اس کا یورپین یونین پہ کیا اثرات ہوں گے. لیکن جو ابھی حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے متعلق یہ اب قیاس یہاں ہونے لگ گئی ہے کہ امریکہ از نو مور دا سول سپر پاور آف دا ورلڈ. جو وہ سول سپر پاور تھا دنیا کا, وہ اب وہ سول سپر پاور نہیں ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ ایک کمپیٹنگ پاور, ایک اور سپر پاور بھی ہے, اور وہ ہے چین. یہ کووڈ-19 کے دوران یہ تبدیلی آئی ہے دنیا کی سوچ میں, اور چین نے اپنے اسٹریٹجیز کے حوالے سے یہ چیز دنیا کو باور کرا دی ہے کہ ہمارے پاس وہ مسل ہے, ریکوائرڈ مسلس, کہ ہم دنیا کو ایک سپر پاور کی حیثیت سے ایکولی لیڈ کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور دنیا کچھ کیمپس کے اندر ڈیوائڈ شاید ہو جائے دوبارہ. تو اگر یہ دنیا دوبارہ کیمپس کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے, اور ایک اور کولڈ وار جو کہ پچھلے کولڈ وار سے زیادہ خطرناک شاید ہوگی اگر اس بار یہ کولڈ وار ڈیولپ ہوتی ہے, جو کہ شاید ہونے جا رہی ہے, تو پھر اس میں کون سا ملک کس بڑے ملک کے سائڈ پہ کھڑا ہوگا. یہ دنیا کی سیاست آنے والے دنوں میں بڑی انٹرسٹنگ رخ جو ہے وہ لینے والی ہے, اور ہم سب ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن اس میں جو اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہے وہ ہے چائنا اور انڈیا کا یہ بارڈر ڈسپیوٹ جو ہے. یہ جو ابھی حال ہی میں جو حالات چائنا اور انڈیا کے درمیان ڈیولپ ہوئے ہیں, اگر دنیا کی یہ طاقتیں چائنا کو ان سے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کسی بھی طریقے سے, بل پاس کروا کے, تبت کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنوا کے, یا ہانگ کانگ میں چائنا کے لیے مزید مسائل بڑھا کے, یا جو پیسیفک اوشن میں جو جزیروں کا ایک رنگ ہے جس کے اوپر امریکہ اپنے میزلز جو ہے وہ لینڈ ٹو سی میزلز لانچ کرنے والا ہے, وہاں سے پریشر ڈلوا کے کسی بھی طریقے سے اگر وہ یہ علاقے واپس چائنا سے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں, تو پھر چائنا کی یہ جو پوزیشن ہے سپر پاور والی دنیا کی, یہ پھر اس طرح مستحکم پوزیشن نہیں ہوگی. اور شاید چائنا نے پھر پری میچورلی یہ ایکٹ کیا, لیکن چائنا پری میچور یہ ایکٹ کبھی بھی نہیں کرے گا,
اس نے خوب سوچ سمجھ کے اس وقت تمام اپنے پروز اینڈ کونس کو ایویلویٹ کر کے یہ ایکٹ اٹھایا ہے، جس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے لداخ سے انڈیا امریکہ کو بیسز دے رہا تھا جس سے وہ سی پیک پہ نظر رکھ سکتے تھے. وہ بھی ایک پلائے ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر اپنے اکنامک انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کر رہا ہے. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ چائنا اس سے پیچھے ہٹے گا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی پرٹیکولرلی امریکہ اور اس کے جو دوست ہیں جن کے انٹرسٹ ریجن کے اندر امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ چائنا سے یہ علاقے واپس لے لیے جائیں اور چائنا کو واپس جو ہے وہ اس کی جو ملٹری ہے اس کو یہ اسٹینڈ آف سے پہلے کی جو پوزیشن ہے اس پہ واپس پہنچایا جائے. اب آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے اس کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے جو سچویشن ڈیولپ ہوگی. لیکن جب اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق لگتا یہ ہے کہ حالات جو ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جا رہے اور شاید یہ قراردادوں کی طرف اور اسی طرف جائیں گے، لیکن گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو گئی ہے وہ گراؤنڈ پہ اسی طرح ہوں گی. اور چائنا جو ہے وہ اپنے اہداف اس نے حاصل کر لیے، آگے بھی اگر اس کو کوئی اہداف ہوں گے وہ اس کو بھی حاصل کرے گا جیسے ایک سپر پاور کیا کرتی ہے. پھر وہ ریزولوشنس کی اتنی خاص ریزولوشنس کو اتنا خاطر خواہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. تو اب آنے والے دن میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں جاری رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.